عشق یارم روح یارم سیزن 2 پہلی قسط عریشہ۔ وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا، کسی کی اتنی ہمت کہ کوئی اس کی روح کو تکلیف پہنچائے۔ کون تھا اس کا ایسا دشمن جس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ ڈیول سے پنگا لیتا؟ راشد اس کھیل کا سب سے کمزور مہرہ تھا، جس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ ڈیول کی کمزوری پر حملہ کرتا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر اسے ایک فون آیا تھا۔ اگر روح کو بچانا چاہتے ہو تو جس جگہ کی لوکیشن میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں وہاں چلے جاؤ۔ روح کو اس شخص نے وہاں پر رکھا ہے، لیکن تم کون ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح روح کو ڈھونڈنے تھک چکا تھا، جب کسی امید کے روشن دیے کی طرح کسی نے اسے فون کیا۔ میں جو بھی ہوں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھے یاد رکھو۔ دنیا مجھے ہارٹ لیس کے نام سے جانتی ہے۔ میری ذات کھنگلانے سے بہتر ہے کہ تم اپنی روح کی جان بچاؤ۔ فون بند ہو چکا تھا اور لوکیشن اس کے موبائل پر آ چکی تھی۔ وہ شخص کون تھا، کون نہیں، یارم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یارم کی ذات پر اس کا ایک احسان تھا جو یارم کاظمی مرتے دم تک چکا نہیں سکتا تھا۔ وہ یارم کے لیے سب سے مشکل ترین وقت تھا، جب ہر چلتی سانس کے بعد اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح اس سے دور جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا جنون اور دیوانگی دیکھتے ہوئے ہی اسے مناسب الفاظ میں بتایا تھا کہ روح کی جان بچانا اور تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے ڈاکٹر خود بھی اس سے خوفزدہ تھا۔ یقیناً اسے اپنی جان بہت عزیز تھی۔ وہ یارم کے جنون کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کے لیے اس کی زندگی ہے۔ وہ یارم کے جنون کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کے لیے اس کی زندگی ہے، لیکن اندھیری کالی قبر سے نکلنے کے بعد روح اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہی تھی۔ اس میں جینے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ یارم کا بس چلتا تو شاید وہ ڈاکٹر کو ہی جان سے مار دیتا۔ اگر وہ ڈاکٹر زندہ تھا تو وہ صرف اور صرف خضر کی وجہ سے، جس نے اس وقت یارم پر کنٹرول کیا تھا اور پھر وہ اپنی روح کو لے آیا تھا وہاں سے، اس کا مہنگے سے مہنگا علاج کروایا۔ امریکہ کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ روح کے اندر صرف 10% ہی جینے کی نوعیت باقی ہے۔ اگر وہ خود زندگی کی طرف لوٹ آئے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یارم کی محبت کے سامنے روح نے ضد چھوڑ دی۔ وہ لوٹ آئی اپنے یارم کے لیے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی روح کے بنا یارم کچھ نہیں۔ پورے 2 ماہ بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، اور تب سے ہی ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی بات یاد کروانے یا پھر ٹینشن دینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی دماغی حالت بگڑ سکتی تھی، وہ اپنی یادداشت بھول سکتی تھی، اور یارم ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسے تو بس اپنی روح واپس چاہیے تھی، جیسی وہ تھی بالکل ویسی ہی۔ یارم کے لیے روح ہی اس کا سب کچھ تھا۔ اس کے بنا وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ان سب چیزوں سے عاجز آ چکی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ یہ وقت اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے 2 ماہ تک یارم کو روح کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کتنی مشکل سے وہ اس نارمل زندگی کی طرف لا پایا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اس حادثے کو، لیکن روح آج بھی پہلے کی طرح نہیں ہو پائی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی پرانی بات یاد دلوا کر ٹینشن دینے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے ظاہر کرتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یارم جانتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ساری رات اس کے قریب بیٹھا جاگتا رہتا تھا کہ کہیں وہ خواب میں ڈرے۔ یارم ہر ممکن طریقے سے اسے ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھے ہوئے تھا۔ کل
اسے پورا 1 مہینہ ہو جانا تھا کومے سے واپس ہوش میں آئے ہوئے۔ 2 مہینے تک اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق شاید ہی وہ زندہ بچ پاتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ ایک مردہ وجود ہے، وہ زندہ نہیں بچ پائے گی۔ لیکن یارم نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے اپنی روح چاہیے تھی اور وہ اپنی روح کو واپس لے آیا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو یارم کی زندگی میں ہوا اور اسے ایک بار پھر روح مل گئی۔ اللہ نے اس پر رحم کیا تھا، اس کی روح کو اسے واپس دے دیا تھا، ورنہ اس کے معاملے میں تو خضر، لیلی، شارف اور معصومہ بھی ہمت ہار چکے تھے۔ وہ اسے چھپ کر روتے تھے۔ وہ پوری طرح سے اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ اب روح کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں بچی اور کسی بھی وقت روح کی موت کی خبر یارم کی زندگی ہلا سکتی ہے۔ لیکن یارم کی محبت زندہ تھی، اسے واپس آنا تھا اور اللہ کو اس پر رحم آ گیا، جس کے لیے وہ ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار تھا۔ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اکثر روح کی سانسیں اکھڑنے لگتی، اکثر وہ اپنے آپ کو ایک اندھیری قبر میں محسوس کرتی۔ اچانک نیند میں اس کی آنکھ کھل جاتی، اس کا خوفزدہ وجود کانپنے لگتا اور یارم بے بس تھا، بالکل بے بس۔ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں اس کی ہر پاور بے بس تھی۔ یارم اسے بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، اسے صرف اور صرف اپنی روح کی پرواہ تھی، جس کے بنا وہ ادھورا تھا، نامکمل تھا۔ روح یارم، مطلب یارم کی روح، وہ یارم کی روح تھی۔ روح کے بنا یارم کبھی نامکمل نہیں ہو سکتا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ مطلبی ہے، وہ روح کا نہیں بلکہ اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے جینے کی وجہ کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ روح کے بنا وہ جی نہیں سکتا تھا۔ اور یارم کی حد درجہ کیئرنگ پر وہ بری طرح سے جھنجھلا گئی تھی۔ ہر چیز میں روک ٹوک، کھانے پر روک ٹوک، اٹھنے بیٹھنے پر روک ٹوک، یہاں تک کہ وقت پر نہ سونے پر روک ٹوک۔ وہ آج کل یارم سے بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی، اکثر ناراض بھی ہو جاتی اور یارم کو اس کی فضول اور بیجا ضد بھی ماننی پڑتی۔ اب وہ پہلے کی طرح یارم کی ایک گھوڑی پر خاموش نہیں رہتی تھی، اب وہ ضد کرتی تھی، جانتی تھی کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی یارم اس کو ڈانٹنا تو دور، غصہ کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن پھر بھی یارم کا لال چہرہ، سوکھی بھری آنکھیں اسے کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کرنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے لڑتی بھی تھی، لیکن اس کے بدلے بھی سامنے سے ٹھنڈا ری ایکشن ملتا تو وہ بیزار ہو جاتی۔ ایسے میں لیلی کی پریگنینسی اس کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈال دیا تھا اور اس کی خوشی اور ضد دیکھتے ہوئے یارم نے اسے لیلی کے پاس دوپہر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ سارا دن لیلی کے پاس ہی رہتی تھی، کیونکہ خضر کے مطابق وہ اپنے بچے کو کسی بھی قسم کے مافیا ماحول میں پرورش نہیں پانے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لیلی کو سارا کام کاج چھوڑ کر پریگنینسی کے پہلے مہینے میں ہی گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ ایسے میں روح کا آ جانا لیلی کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے زحمت ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی پریگنینسی کی وجہ سے یارم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لیلی کے پاس چھوڑ کے آتا تھا۔ وہ تو روح کی ہر چیز بلکہ ایک ایک سیکنڈ پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ شام کو خود ہی لے کر جاتا، یہاں تک کہ وہ اس کے معاملے میں وہ کسی پر بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ لیلی کے گھر میں لگے کیمروں کی مدد سے وہ ہر وقت اس پر نظر رکھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ آفس سے لے کر لیلی تک کے گھر کے سفر تک وہ اسے نہیں دیکھ پاتا۔ اور آج تو شارف نے فون پر بتا دیا تھا کہ ڈیول کسی کا صفایا کرنے گیا ہے، مطلب وہ لیٹ آئے گا، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ لیلی کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ لیلی کے لیے تو روح بھی اپنے ماموں سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اس کی پریگنینسی کو لے کر کافی ٹیچی ہو رہی تھی، کبھی ایک چیز تو کبھی دوسری چیز۔ وہ اس کو کھلا کھلا کر کچھ ہی دن میں اس کا وزن بڑھانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی
وہ دونوں کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ لیلا کو یارم نے روح سے کوئی بھی کام کروانے سے منع کر رکھا تھا۔ لیلا کی سانسیں سوکھی ہوئی تھی کیونکہ یارم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور یہ ماموں کی بھانجی اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ روح، خدا کے لیے بس کر دو یار، میں خود بنا کے پی لوں گی، تمہیں ویڈیو سینڈ کر دوں گی، مگر تم مت بناؤ، ڈیول کبھی بھی آتا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم نام ہے ان کا، انشاءاللہ سے، کتنا خوبصورت نام ہے، اور تم لوگ ڈیول ڈیول کہہ کر بگاڑ رہے ہو ان کا نام۔ اللہ معاف نہیں کرتا نام بگاڑنے والوں کو، وہ چڑھ کر بولی۔ تمہیں نام کی پڑی ہے روح، ڈیول ہمارا نقشہ بگاڑ دے گا اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی جب اسے پیچھے سے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ تم یہاں میری بیوی سے کام کروا رہی ہو؟ وہ غصے سے سرد آواز میں بولا۔ لیلا تو اچھل پڑی، جبکہ روح کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شارف بھائی نے تو بولا تھا کہ یہ کہیں گئے ہوئے تھے اور آج لیٹ آنے والے تھے، تو اتنی جلدی؟ وہ ناخن منہ میں ڈالے سوچنے لگی جب یارم کی سخت گھوڑی نے ہاتھ منہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں ڈیول، میں روح کر رہی ہے، میں نے بہت بار منع کرنے کو کوشش کی، لیکن یہ میری نہیں سنتی۔ کہاں ہے لیلا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبنے لگے تھے، آواز کم وقت باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یارم سے وہ لوگ ہمیشہ سے ہی خوفزدہ رہتے تھے، لیکن جب سے روح کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، ان کی زندگی بھر پرانا پرندہ بنتی جا رہی تھی، جیسے ڈیول کبھی بھی آزاد کر سکتا تھا، اور اب تو وہ روح کے معاملے میں خود پہ بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر لیلا تھی۔ تو تم اسے کچن میں لے آئی کہ جو دل میں آئے کرو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے جبڑے بھیجے بولا۔ نہیں ڈیول، یہ مان نہیں رہی تھی۔ لیلا نظر جھکا گئی، جبکہ یارم نے انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اگر اسے اتنی سی بھی تکلیف ہوئی نا تو میں تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ یاد رکھنا، اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے پیچھے کھڑی لیلا کی شامت دیکھ رہی تھی۔ آواز کرنے کی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہ ہو کہ اس کا لیلا کے گھر آنے پر پابندی لگ جائے، اور اب وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بالکل نزدیک دیکھ کر روح نے آنکھیں میچ لیں۔ جب اس کی نرم سی گرفت اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی، وہ بنا کچھ بولے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یارم آج بھی اس پر غصہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس آدمی میں اتنا صبر کہاں سے آیا تھا سمجھ پانا مشکل تھا۔ روح نے بے فکر ہو کر ایک نظر پیچھے کھڑی لیلا کو دیکھا اور اسے سوپ پینے کا اشارہ کرنے لگی۔ لیلا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مطلب کہ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی اور وہ اسے سوپ پینے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے شوہر کے ہاتھوں وہ شہید بھی ہو سکتی تھی، لیکن اسے تو اس کی بالکل پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیلا اندر ہی اندر غصہ پیتی سوپ کا پیالہ لیے باہر آئی اور اسے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ ویڈیو بنتی جا رہی تھی اور لیلا منہ بناتی سوپ پیتی جا رہی تھی، کیونکہ بنا ثبوت وہ اس پر یقین نہیں کرتی کہ اس نے سوپ پیا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ روح کب سے چور نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہ تو وہ اسے ڈانٹتا تھا، نہ ہی غصہ کرتا تھا۔ اس کا سارا غصہ باقیوں کے لیے تھا، جبکہ روح کو تکلیف پہنچانا اب اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ کتنی کوشش کرتی تھی کہ یارم اس پر غصہ ہو، اسے ڈانٹے، پھر پیار کرے، لیکن اب تو یارم کو اس سے زیادہ اس کی سوتن بیماری سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ منہ کی ڈیزائن بناتی مسلسل اس کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ اس کو کھو جانے کے ڈر سے یارم کو اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ وہ اب روح کو درد دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہاں وہ اس کی ذرا سی سخت نگاہ پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی، اور اب وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی تھی۔ خیر، اس سب چیزوں کا تو وہ بعد میں گن گن کے بدلہ لینے والا تھا۔
اس کا حساب تو روح کو ٹھیک ہونے کے بعد دینا ہی تھا، لیکن فی الحال اس کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یارم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا، ان سب کے علاوہ جسے یارم کو اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ اسے بورنگ روٹین اور عجیب و غریب زندگی سے روح اکسا گئی تھی۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا چاہتی تھی، اور پہلے جیسا سب کچھ تبھی ہو سکتا تھا جب وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، اور اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہو بھی گئی تھی۔ یارم کا یہی کہنا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یارم کی شیکرنگ ابھی بھی جاری تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ روح کا سارا دھیان اس کی جانب ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سچ میں غصے میں تھا اور وہ اپنا غصہ اس پر نہیں نکال سکتا تھا۔ اس لیے وہ اپنا غصہ اسٹیئرنگ پہ نکالتے ہوئے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، جب اسے اپنے ہاتھ اور کندھے پر لوح کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس کا بازو تھا، اس کے کندھے کے اپنے سر رکھ چکی تھی۔ یارم نے نرمی سے اپنا ہثار اس کے گرد کھینچتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر یارم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اس کی لرزتی پلکیں دیکھ چکا تھا۔ بڑی بھاری ہو گئی ہو۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکان کھلی۔ اور کھلائی نا وہ دوائیوں کی دکان، اب ہو گئی میں موٹی، اب کیسے اٹھا کے چلیں گے مجھے؟ وہ دونوں آنکھیں پٹپٹاتی سیریس ہو کر بولی تھی۔ تم ایک بار بنا کوئی بھی مستی کیے یہ کورس مکمل کر لو، میں ساری زندگی تمہیں یہی اپنی باہوں میں اٹھا کر چلوں گا، وہ محبت سے بولا تو روح نے آنکھیں گھمائی۔ اور اگر میں دوائیاں نہیں کھاؤں گی تو کیا آپ مجھے اپنی باہوں میں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اس کے گلے میں باہر ڈالتی اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے لاج سے بولی۔ تم دوائی ضرور کھاؤ گی روح، وہ سختی سے بولا تھا۔ ہاں تو میں کب انکار کر رہی ہوں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دن نہ کھانے سے کچھ نہ ہوتا، نہیں ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ مجھے دوائی کھانی چاہیے، ضرور کھانی چاہیے، وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جب اسے اپنی کمر پر یارم کی سخت انگلیوں کا ہلکا سا لمس محسوس ہوا۔ وہ فوراً بات بدل گئی۔ گڈ گرل بیبی، وہ اس لیے گھر کے اندر داخل ہوا، بس ذرا سی بات پر گھورنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اتنی موٹی موٹی آنکھوں سے۔ کوئی ان کو بتائے نیلی آنکھیں خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے، نہ کہ وہ دہشت پھیلانے گی، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، جبکہ یارم اس کی اس سرگوشی پر اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکا تھا۔ عشق یارم دوسری قسط۔ یارم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ڈنر بنایا تھا۔ وہ سچ میں کمال کا کوک تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اور اگر ذائقہ نہ بھی ہوتا تو تب بھی یارم کی بے پناہ محبت پر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر ظالم جس ادا سے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، کوئی انکار کر کے تو دکھائے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کھاتی سوچ رہی تھی جب اپنی بے لگام سوچوں پہ لعنت ڈالتی اونچی آواز میں بولی، اللہ نہ کرے کہ آپ کسی اور کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ کیا بول رہی بیبی؟ منہ کھولو، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اس کی بات کی گہری سمجھے بغیر یارم نے ایک اور نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ یارم کے لیے اس کا کھانا اہم تھا، ورنہ یقیناً اس کے اظہار جلن پر وہ خوش ہوتا، کیونکہ روح بھی اس کے معاملے میں کافی پوزیسو تھی۔ اب اسے بھی پسند نہیں تھا اپنے علاوہ یارم کی توجہ کا مرکز کسی اور کی ذات دیکھنا۔ اکثر مارکیٹ یا شاپنگ مال میں وہ اس سے آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ یارم اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن اس کی یہ جلن یارم کو بہت بھاتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا روح کا اس کے لیے اپنا ٹیچی ہونا، لیکن یہ وقت خوش ہونے کا نہیں تھا، کیونکہ وہ کھانا بنانے میں پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ روح تو بہت خوشی کہ ابھی تک اس کا منہ کڑوا نہیں ہوا تھا، لیکن یارم کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، جلدی سے یہ ختم کرو، پھر میں تمہیں اچھی سی چائے بنا کر پلاتا ہوں، وہ چائے کے لیے پانی چڑھاتا بہت محبت سے بولا تھا۔ مطلب
آپ کو یاد ہے یارم، آپ کی یادداشت کتنی اچھی ہے نا، مجال ہے جو کچھ بھول جائیں۔ وہ دانت پیستی یارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ لو جی، پھر شروع ہو گئی نمائش۔ بیٹھے، پیچھے آج چائے میں بناؤں گی، وہ کرسی سے اٹھ کر بولی۔ نہیں روح، تم ابھی گیس کے قریب نہ آؤ، یہ خطرناک ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے واپس بٹھانے لگا۔ یارم، اب بس کرے نا، پلیز، میں تنگ آ گئی ہوں بیٹھے بیٹھے، پلیز کم از کم چائے تو بنا ہی سکتی ہوں، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ نہیں روح، پلیز، ابھی نہیں، صرف کچھ ٹائم صبر کر لو، پھر سب تم نے ہی تو کرنا ہے، نہ وہ سمجھنے والے انداز میں بولا تو روح منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی۔ آج میں تمہیں بہت مزے کی چائے پلاؤں گا، وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے منانے میں کامیاب ہوا تھا، اور واقعی اس کی چائے بہت زبردست تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس میٹھی چائے کے بعد وہ اس گندی گندی دوائیاں کھلانے والا تھا جس پر اس کا منہ ساری رات اس کڑوے زہر کے زیر اثر رہے گا۔ آخر کب ختم ہوگا یہ میڈیسن کا سلسلہ، وہ سوچتے ہوئے یارم کے پیچھے منہ بناتے کمرے میں آئی تھی۔ یارم، اب نہ میں آپ سے پکی والی خفا ہو جاؤں گی۔ اسے میڈیسن باکس لیے اپنی طرف آتا دیکھ وہ منہ بنا کر بولی۔ کوئی بات نہیں بیبی، مجھے میرے بچے کو منانے کا طریقہ آتا ہے۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتا میڈیسن نکالنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی کام زبردستی کروانے سے گناہ ملتا ہے۔ آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے جب آپ مجھے زبردستی یہ دوائیاں کھلاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں۔ کسی بھی طریقے سے جب وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا تو روح اب اسے خدا سے ڈرانے لگی۔ لیکن میں یہ کام تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، اور جو کام کسی کی بھلائی کے لیے کیا جائے اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ میں بھلائی کیا بھلائی ہے اس میں اچھے خاصے منہ کو کڑوا بادام بنا کے رکھ دیتے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بھلائی ہے۔ آپ کھائے ذرا یہ دوائی، ذرا بیمار ہوں آپ۔ استغفر اللہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، کوئی بھی بیماری آپ کو چھو کر بھی گزرے۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی بات کی توبہ کرنے لگے، پھر زوردار وقفے سے بولے۔ آپ ذرا یہ دوائی کھائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گی کہ یہ کیسی ہے۔ گلے سے نیچے نہیں اترتی یہ تو، میں صرف آپ کی خاطر سمجھوتا کر لیتی ہوں، ورنہ میں ساری زندگی اسے منہ نہ لگاتی۔ اپنا منہ کھولتے ہوئے وہ زور کی طرح اپنی براس بھی نکال رہی تھی۔ آخر اس سوتن بیماری کو خود کے اور یارم کے بیچ میں سے نکالنا بھی تو تھا، ورنہ اس کا تو یہی کہنا تھا کہ اس کی اس سوتن بیماری سے یارم کو اس سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ یہ دوائی تمہارا احسان مند رہی کہ ساری زندگی کہ تم نے اسے اپنا منہ لگایا۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتے ہوئے بولا تو روح نے آخری گولی بھی نگل لی۔ گڈ میرا بچہ، اب جلدی سے لیٹ جاؤ، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یارم، مجھے ابھی نہیں سونا، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ہم صبح باتیں کریں گے، اس وقت تمہیں سونا ہے۔ چلو شاباش، وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی بیڈ پر لٹانے لگا۔ نہیں نہ یارم، مجھے نہیں سونا، پلیز نا، ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں پھر سو جائیں گے نا۔ روح کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی میڈیسن میں ایک میڈیسن نیند کی بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اس سے دیر سے سونے کی ضد کرتی تھی، لیکن یارم نہیں چاہتا تھا کہ رات میں اس کی نیند ڈسٹرب ہو یا وہ ڈر کر جاگ جائے، ورنہ شاید وہ خود بھی اسے اتنی جلدی سونے پر کبھی مجبور نہ کرتا۔ اوکے بابا، ہم کر رہے ہیں باتیں، آرام سے لیٹ جاؤ، میں بھی یہی ہوں تمہارے پاس، وہ مان جانے والے انداز میں کہتا بیڈ کی دوسری جانب آیا تو روح کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ اسے سینے سے لگایا، اور اب یقیناً روح کے بے تکی باتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ یارم، ہمارے بچے کب ہوں گے؟ جلدی لیلا ماں بن جائے گی اور خضر ماموں کا ایک پیارا سا بیٹا ہوگا، یا شاید بیٹی، لیکن یارم ہمارے بچے کب ہوں گے؟
کاش ہمارا بچہ ہوتا تو اب تک تو کچھ ہی وقت میں وہ ہمارے پاس آنے والا ہوتا۔ ہم دونوں اس سے بہت پیار کرتے نا یارم، لیکن شاید میں اس کی ماں بننے کے قابل نہیں تھی، اس لیے تو وہ آیا ہی نہیں۔ شاید میں ہی اللہ کے دیے اس تحفے کو سنبھال نہیں پائی۔ ایک بار پھر سے اپنے اندر خالی پن کا احساس جاگتے ہی روح اس کے سینے میں منہ چھپاتے آنسو بہانے لگی اور یارم نے سختی سے لب کھینچ لیے۔ یہی وجہ تھی روح میں تمہیں لیلا کے گھر نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس طرح سے رو رو کر تم اپنی طبیعت خراب کر لو گے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہمارے نصیب کا لکھا تھا۔ خبردار جو تم نے اس میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، وہ ہمارے نصیب کی اولاد نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ بے اولاد رہیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہمارے بھی بچے ہوں گے اور ہم انہیں پیار کریں گے، بہت خیال رکھیں گے۔ اور اس طرح سے آنسو بہا بہا کر اللہ کو ناراض نہ کرو، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اوقات سے بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس طرح سے رو رو کر ناقدری کر رہی ہو جو ہے اس کی۔ وہ اس سختی سے دبتے ہوئے بولا۔ اچھا نہیں کرتی کچھ بھی، ڈانٹتے کیوں ہیں؟ وہ لات سے اس کے گرد باہیں پھیلائے بولی۔ ڈانٹ کہاں رہا ہوں، بس سمجھا رہا ہوں اپنی اس نالائق اسٹوڈنٹ کو۔ یارم نے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ میں نالائق نہیں ہوں، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ ہاں بہت لائق ہو تم، مجال ہے جو کوئی بھی اس ننھے سے ذہن میں بٹھا لو، ہر چیز پر ضد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہو۔ اس کے روٹنے پر یارم نے اسے مزید چھڑایا۔ بہت ہو گیا یارم، بس بہت ہو گیا یارم، بہت اڑا لیا آپ نے میرا مذاق۔ ایک بار ٹھیک ہو جانے دے مجھے، منہ بھی نہیں لگاؤں گی آپ کو۔ دن رات بیماری بیماری کرتے رہتے ہیں نا، پھر رہنا اس سوتن بیماری کے ساتھ۔ روح ہاتھ نہیں آئے گی۔ تب وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر تکیے پر رکھتے ہوئے بولی۔ یہ ناراضگی کا اظہار کرنے کا طریقہ تھا۔ یارم کو بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ اسے باہوں میں لیے بغیر تو اسے ساری رات نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ہاں یہ بیماری مجھے پیاری ہے، کیونکہ اس وقت یہ تم سے جڑی ہوئی ہے، لیکن تم نے اسے اپنی سوتن کیوں بنا لیا؟ وہ پچھلے 2 دن سے اس کی بیماری سوتن والے طعنے سن رہا تھا۔ سوتن ہی تو ہے، جب سے یہ سوتن ہم دونوں کے بیچ میں آئی ہے آپ مجھے کم اور اسے بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بتائیں کب کہا تھا آپ نے مجھے آئی لو یو میرا بچہ؟ بولے بتائیں، میں بتاتی ہوں، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اور اتوار والے دن صبح کچن میں آپ کو یاد آیا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں جسے آپ بہت پیار کرتے ہیں، ورنہ تو ہر وقت دوائیاں کھا لو روح، وقت پر سو جاؤ روح، وقت پر کھانا کھاؤ روح، طبیعت خراب ہو جائے گی روح، بیمار پڑ جاؤ گی روح، آپ کی ہر بات اس سوتن بیماری سے جڑی ہوتی ہے۔ روح تو کہیں سے ہے ہی نہیں، بس ہر جگہ یہ سوتن بیماری ہے۔ تو ہوا نا آپ کو اس سوتن بیماری سے مجھ سے زیادہ پیار؟ وہ عجیب و غریب لاچک بیان کرتی اپنے بات کی وضاحت دے رہی تھی، اور یارم بھرپور توجہ سے اس کی ایک ایک بات کے ساتھ اس کے احساسات کو بھی سمجھ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا، جب سے وہ ہوش میں آئی تھی یارم کو صرف اور صرف اس کی صحت کی فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ صرف اور صرف اس کی پرواہ کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں دے رہا تھا، وہ اسے توجہ دے رہا تھا۔ اور سچ یہی تھا کہ یہ اس کی روح کے ساتھ زیادتی تھی، جس کے لیے وہ خود کو قصوروار بھی سمجھتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی روح بالکل ٹھیک ہو جائے اور یہ بیماری ان دونوں کے بیچ سے نکل جائے، اور اس انچاہی بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یارم کو فی الحال اس کی صحت کی فکر کرنی تھی۔ تم ایک بار بالکل ٹھیک ہو جاؤ روح۔ یارم قاسمی کی محبت پر ہی نہیں بلکہ اس کی سانس سانس پر صرف تمہارا حق ہے، جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کوئی بیماری ہم دونوں کے بیچ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز یارم قاسمی کے لیے روح سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی۔ بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر دیکھنا میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ٹھیر کر دوں گا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتا شدت سے کہتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ ہاں میں بھی طبی کی بات کر رہی ہوں، میں آپ کو منہ نہیں لگاؤں گی، اتنے نخرے دکھاؤں گی، کہوں گی جائیں نا اپنی لاڈلی بیماری کے پاس۔ میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آنکھیں کھولے یارم سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسی بے وقوفی بھری باتیں وہ ہوش میں کبھی نہیں کرتی تھی۔
یہ سب اس میڈیسن کا اثر تھا جو اپنی سوچوں کو عجیب لفظوں میں پرو کر اس کے سامنے بیان کرتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی اور اس کی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ یارم کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ وہ بڑی مشکلوں سے آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگی۔ میں یہاں اتنے سیریس موضوع پر بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ چھپائیں اس ڈمپل کو ورنہ میں کھا جاؤں گی۔ بلکہ نہیں، آپ بھلا کیوں چھپائیں گے؟ آپ تو نمائش کریں گے۔ آخر اللہ نے دیا جو دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یارم کاظمی صاحب، اللہ نمائش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سرگوشانہ انداز میں اس کے کان کے قریب بولی تھی، جس پر یارم کے ڈمپل مزید گہرے ہوئے تھے۔ اگر روح کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ رات کو وہ نیند کے خمار میں اس سے کیا کیا بولتی ہے تو یقیناً 3-4 دن تو اسے چھپ کر گزار دیتی۔ ہاں، لیکن یہ الگ بات تھی کہ صبح اس کی شروعات بالکل نئی ہوا کرتی تھی۔ رات وہ کیا کیا کہتی اس کے ذہن میں ایک بھی بات نہ ہوتی۔ اس کی گرم گرم سانسیں وہ اپنی گردن پہ محسوس کر رہا تھا، مطلب کہ شاید وہ سو چکی تھی۔ یارم نے اسے سیدھا کرنا چاہا تو مزید یارم سے لپٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ یارم اپنی آنکھیں بند کرتا کہ وہ اچانک سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ رہ گیا میرا بچہ؟ وہ بہت محبت سے بولا۔ اینگو مینگو یارم، اینگو مینگو سو مچ۔ اس کے معصومانہ انداز میں کہنے پر یارم کے لبوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی۔ رات کے 12 بجے اسے آئرلینڈ لینگویج بولنے کا جوش چڑھ گیا تھا۔ آئی لو یو میرا بچہ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا تھکنے لگا، جب اچانک اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا۔ یارم نے ٹھنڈی بھری نہ جانے اسے کیا یاد آ گیا۔ اب کیا ہوا بیبی؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جب اچانک ہی وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوٹی شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، یہ جانے بغیر کہ ایک اور رات کو ہی یارم کے لیے بہت مشکل بنا چکی ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بہت قریب کی یہ وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تمہیں ان سب کا حساب چکانا ہوگا روح بیبی۔ یہ سب کچھ کر کے تم اپنے آنے والے وقت کو مشکل بنا رہی ہو۔ تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یارم پلیز مان جائے نا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کوئی کام نہیں کروں گی، کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی، میں کچھ نہیں کروں گی، پلیز مجھے لے چلے نا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس کی منتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ یارم نے کہا تھا کہ اب وہ اسے لیلا کے گھر نہیں جانے دے گا، بلکہ میری اور شفا ہی اس کا خیال رکھیں گی اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ اس تک پہنچائیں گی۔ سوری بیبی، میں اس معاملے میں تم پر بالکل یقین نہیں کر سکتا، تمہارے ہاتھ پیر کنٹرول نہیں ہوتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ اگر چاہو گی تو لیلا یہاں آ جایا کرے گی، لیکن تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ اس کا گھر میرے آفس سے بہت دور ہے اور واپسی کے راستے پر بھی تمہیں دیکھ نہیں پاتا۔ لیلا ماں بننے والی ہے یارم، وہ بھلا روز روز یہاں کیسے آئے گی؟ اور میں اپنے ہاتھ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی نا، میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ آپ یقین کر کے تو دیکھیں۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھائے زبردستی ناشتہ کروا رہا تھا، جس دوران وہ مسلسل اس کی منتیں کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روح، میں نے کہا نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے، وہ سختی سے بولا۔ اس کا مطلب نہیں ہے تو پھر میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی اور نہ ہی وہ دوائیاں کھاؤں گی۔ وہ پھر سے ضدی ہونے لگی، جب اچانک یارم نے غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ وہ اچھل کر دور ہوئی اور اب کچھ فاصلے پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ یارم اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ سرخ آنکھوں میں اس وقت اتنا غصہ تھا کہ وہ بنا کچھ بولے ناشتہ کرنے لگی۔ اس وقت اس کے اندر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی، ضد کرنا تو دور کی بات تھی۔ ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسی غصے سے اٹھ کر اس کے لیے دوائیاں لے کر آیا اور روح بنا چو چائے کر کے کھانے لگی، جبکہ اس کی سختی پر آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن اس کے سامنے آنسو بہانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جلدی سے باہر آؤ اور خبردار جو وہاں کوئی بھی کام کیا، وہ سختی سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ روح اپنے کانوں پر یقین کرتی خوشی سے باہر بھاگی تھی۔